ٹھیک 7 برس پہلے جولائی 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تھا آج کے بعد انشاءاللہ ہمیں کبھی IMF کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الوداع IMF۔ اور آج ہم IMF سے $3 ارب کا اسٹینڈ بائی پیکج ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ناراضن ہیں۔ خوش آمدید IMF، خوش آمدید۔ اڑان بھرتے ہوئے پاکستان کے بالوں پر کس نے کاٹے، اب یہ کوئی راز نہیں۔ الوداع IMF سے خوش آمدید IMF تک کا ہر کردار بے نقاب ہو چکا ہے۔ نواز شریف نے جون 2013 میں تیسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو 3 بڑے مسائل زہریلے شیش ناگوں کی طرح پھنکار رہے تھے۔ توانائی کا شدید بحران بے قابو ہو چکا تھا۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے صنعتی، تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں مفلوج کر رکھی تھیں۔ معیشت تیزی کے ساتھ روبائے زوال تھی اور دہشت گردی نے ملک کے طول و عرض کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا۔ ان 3 بڑی ترجیحات کے ساتھ نواز شریف نے تیسرے سفر کا آغاز کیا۔ ایک بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ستمبر کے اوائل میں IMF سے 3 برسوں پر محیط $6.6 ارب کا پیکج مل گیا۔ ایوب خان سے 2008 میں قائم ہونے والی PP حکومت تک پروگراموں میں سے کوئی ایک بھی کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل کو نہ پہنچ پایا تھا۔ نواز شریف دلجمی اور یکسوئی کے ساتھ اپنے ایجنڈے پر چلتا رہا۔ انقلابی عناصر بھی اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مسلسل متحرک رہے۔ شرائع دستور پر عمران خان اور طاہر القادری کے طویل دھرنے، وزیر اعظم ہاؤس پر یلغار، جنرل ظہیر الاسلام کی وزیر اعظم کو دھمکی کہ خیر چاہتے ہو تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤ، جمہوریت کی خودی قبریں، سر بکفن پوش دستے، پاناما کا ڈرامہ، ڈان لیکس کا ناٹک، رنگا رنگ جتھوں کی اسلام آباد پر چڑھائی اور انہیں معقول یومیہ الاؤنس دینے کی ویڈیوز، ملازمت میں توسیع کے لیے انگاروں پر لوٹتے آرمی چیف کی کرتب کاریاں اور میڈیا کے ذریعے نواز شریف کی کردار کشی کی طویل مہم کے متوازی نواز شریف اپنے طے کردہ مستقیم راہ پر چلتا رہا۔ اگست 2016 میں جب نواز شریف کی پیٹھ پر پاناما کے تازیانے برسائے جا رہے تھے، ہماری تاریخ کا پہلا اور اب تک کا واحد IMF پروگرام مکمل ہو گیا۔ $1.2 ارب کی آخری قسط جاری کرتے ہوئے IMF کے ڈائریکٹر برائے مشرق وسطیٰ اور ویسٹ ایشیا نے رائٹرز کو بتایا یہ پروگرام مکمل ہونے کے ساتھ ہی پاکستان اپنے بلبوتے پر آگے بڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب تک معیشت کی تعمیر نو کے لیے خاصی پیش رفت ہو چکی ہے۔ پاکستان یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے کہ اب اسے کسی مزید IMF پروگرام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر لیا ہے، بجٹ خسارہ نصف رہ گیا ہے اور معاشی ترقی کی شرح خطے کے تمام ممالک سے بہتر ہو گئی ہے۔ IMF کے مذاکراتی مشن کے سربراہ ہیرلڈ فنگر نے کہا IMF پروگرام کے دوران پاکستان نے اپنے تمام معاشی اشاریے بہتر بنا لیے ہیں اور اقتصادی استحکام کے ذریعے مضبوط معیشت کی ٹھوس بنیادیں ڈال دی ہیں۔ ہر نوع کے جبر اور ہتھ کنڈوں کے باوجود نواز شریف نے اپنی تینوں ترجیحات مکمل کی۔ عالمی اداروں نے کہا کہ اگر تعمیر اور ترقی کا یہ سفر 2050 تک جاری رہا تو پاکستان دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ اس سب کچھ کے باوجود اس کے خون کے پیاسے اپنی ترجیحات پر کاربند رہے۔ چور ڈاکو کی کوئی چوری ملی نہ ڈاکہ، تاہم پتہ چلا کہ کبھی اس کے بیٹے نے دبئی میں کمپنی قائم کی تھی۔ ویزا کی سہولت کی خاطر نواز شریف کو اس کمپنی میں کوئی عہدہ دیا گیا تھا اور اس کی 10,000 درہم تنخواہ مقرر تھی۔ یہ تنخواہ نہ لینے کے جرم میں وہ بددیانت قرار پایا اور نہ صرف منصب بلکہ سیاست سے بھی باہر۔ اکثریت کی طرف بڑھتی مسلم لیگ نون کا راستہ روک کر صندوقچیوں سے درینہ خوابوں کی تعبیر نامے برآمد کیے گئے اور عمران خان کی فتح کے ساتھ ہی مسلح افواج کے باضابطہ ترجمان نے مسرت سے سرشار لہجے میں قرآنی آیت پر مشتمل ٹویٹ کیا اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ 2018 میں پٹری سے اتار کر پاکستان کو اندھی تاریخ راہوں میں جھونک دینے والے ذمہ دار جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، مزے میں ہیں، لیکن صورتحال کی اصلاح فوج کے سر پر بہت بڑا قرض ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ 2018 جیسی مشق تیرہ بخ پھر سے دوبارہ دہرائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ پاکستانی تاریخ کے سب سے بھیانک تجربے سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنے نصاب حکمت کا حصہ بنائے اور آئندہ کسی فرد سے نفرت اور فرد سے محبت کی بنیاد پر پاکستان کو بحرانوں کی چتا میں نہ جھونکے۔ اگر موجودہ آرمی چیف اس سوچ کے تسلسل کو یقینی بنا کر اسے مستقل ادارہ جاتی حکمت کار کا حصہ بنا سکیں تو شاید کسی حد تک 2018 کی زیاکاریوں کا ازالہ ہو جائے۔ حد ادب سے تجاوز نہ ہو تو عدل و انصاف کی بارگاہ اقدس میں فروغ کو ان جج صاحبان کو بھی یاد دلایا جائے کہ آپ نے بھی الوداع اور خوش آمدید کے درمیان پہلی بے سمری میں بھرپور حصہ ڈالا تھا، بلکہ کچھ کے دلوں میں آج بھی وصل یار کے گریز پامسوں کی دھیمی دھیمی آنچ سلگ رہی ہے۔ فوج کی طرح عدلیہ بھی اپنا کڑا احتساب کرے اور اپنے من مندر میں کسی مورتی کو سجانے کی بجائے خوف خدا کو جگہ دے۔ اسی طرح میڈیا کے کچھ مہم جو عناصر کی تلاش خراش کو ایک خاص راہ پر ڈال دیا گیا اور بعض دانشوران فتنہ سما رضاکارانہ طور پر اس سپاہ کا حصہ بن گئے۔ 4 برس کی غارت گری اور 9 مئی کی ترشی نے بھی ان کا نشان نہیں اتارا۔ انہیں اپنے حال اور سیلے وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ سنجیدہ خو صاحبان، کلم و کرتاس اور مبصرین کو ضرور اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے ذہن و فکر کے نئے دریچے وا کرنا ہوں گے۔ الوداع IMF سے خوش آمدید IMF تک کا سفر فوج، عدلیہ اور میڈیا کے عناصر ثلاثہ کی بے ننگ و نام مہم جوئی کا نوحہ ہے۔ ان سب کو اپنے اپنے حصے کا قرض چکانا ہوگا، ورنہ وہ اپنی ساکھ کے حوالے سے دیوالیہ قرار پائیں گے اور اس دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے ابھی تک کوئی IMF وجود میں نہیں آیا۔